میں نے خبر پھوڑی تھی کہ سرفراز بگٹی چھوڑ دیں گے، بڑی اگریسولی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر دوسری چیزیں کرنی ہوں گی. وی نیڈ اے اسٹرانگ مین. دیٹ از وین سرفراز بگٹی واز ٹولڈ کہ آپ کریں گے اور آپ بلوچستان میں جائیں گے. اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا زرداری صاحب بلوچستان کے اوپر بڑے سپر ہائپ ہو گئے تھے. تب جب میں نے آپ کی خبر بریک کی تو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ بنے گا. بحث یہ تھی کہ اداروں کا اور باقیوں کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان میں بڑا سخت چیف منسٹر آنا چاہیے. مجھے یاد ہے چانس کی بات ہے کہ میں نے خبر بریک کی تھی آپ کے ریزائن کرنے کی کہ آپ پہلے ریزائن کریں گے. اب میں سن رہا ہوں کہ بلوچستان میں کچھ اس قسم کا فارمولا طے ہوا ہے، کوئی 2.5 سال والا ایک بار پھر جیسے پہلی باری آپ کی آئی گی. سرفراز بگٹی صاحب نے جب چھوڑی انٹیریئر منسٹری، پھر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، پھر پی ایم ایل این کے بجائے وہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں، اور پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کا ہی چیف منسٹر ہوگا. سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. سرفراز بگٹی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی کا اعلان باقاعدہ طور پر کل اسمبلی اجلاس میں کیا جائے گا. جی ہاں، پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی جو کہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے. سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے. بیورو چیف کوئٹہ فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فرید اللہ، بتائیے گا باقاعدہ طور پر سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں. جی ہاں بالکل، آج وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری ٹائم 5 بجے تک تھا. اب تک کسی اور سرفراز بگٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرایا. اب جب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، بلا مقابلہ جو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے نامزد ہو گئے ہیں، ان کا باقاعدہ باضابطہ طور پہ جو نام کا اعلان جو ہے کل بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 11 بجے ہوگا، اس میں کیا جائے گا. جیسے اجلاس شروع ہوگا ان میں اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد ان کے لیے رائے شماری کرائی جائے گی. یہ جو ایک قانونی پروسیس پورا ہونے کے بعد جب شماری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے نو منتخب سرفراز بگٹی اپنا جو پہلا خطاب وہ کریں گے اور اپنی ترجیحات بتائیں گے. اس کے بعد اراکین اسمبلی انہیں جو ہے مبارکباد دیں گے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے گورنر ہاؤس میں ان کی تقریب حلف برداری ہوگی. جی اچھا فرید اللہ، یہ بتائیے گا ذرا ہمیں بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بتائیے گا، کیا کوئی اپوزیشن اتحاد وہاں پر یا کوئی اپوزیشن کی مضبوط جماعت موجود نہیں ہے جنہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کیا؟ جی، اپوزیشن جماعتیں تو ہیں لیکن ابھی تک ان میں باضابطہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا پہلے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نواب اسلم رسانی کو بطور وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے، ان کاغذات نامزدگی جمع کریں. لیکن آج ان کی جانب سے کوئی بھی شخص یہاں آیا نہیں اور نہ ہی انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے، جس کی وجہ سے صرف میر سرفراز بگٹی نے ہی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور اب ٹائم پورا ہو گیا. اب بلا مقابلہ جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کل اسمبلی اجلاس ہوگا اور اس میں تقریب حلف برداری بھی ہوگی. جی کل اسمبلی اجلاس ہوگا، اس میں باضابطہ طور پہ ان کے نام کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد وہ یہاں جو اراکین اسمبلی ہوں گے ان کے سامنے جو ان کی ترجیحات ہیں وہ رکھیں گے اور خطاب کریں گے اور اراکین اسمبلی انہیں باقاعدہ طور پہ جو مبارکباد دیں گے. اس کے بعد گورنر ہاؤس میں سیکنڈ ٹائم جو ہے ان کی تقریب حلف برداری ہوگی. گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ ان سے حلف لیں گے. جی اچھا یہ بتائیے گا فرید اللہ، سرفراز بگٹی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نامنی تھے، وہاں پر نون لیگ بھی دوسرے نمبر پر بڑی جماعت ہے جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں اور جن کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں بلوچستان کے، تو کل کتنی تعداد کے اندر ان کے پاس حمایت حاصل ہے اب تک جو اعداد و شمار اب تک پہنچے ہیں؟ ہاں جی، ایسے ہے کہ بلوچستان اسمبلی کل اراکین کی تعداد 65 ہے، جس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے اگر اراکین کو ہم ملا لیں تو ان کی تعداد 35 بنتی ہے. اور کسی بھی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو سمپل میجورٹی ہے وہ 33 ارکان کا ہونا چاہیے. آلریڈی یہ 35 ارکان ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو باپ پارٹی 6 اراکین ان کے، اس طرح ملا کے ان کی تعداد جو 41 ہو جاتی ہے. باقی جو تقریباً 34 رہ جاتے ہیں ان میں سے بھی جام کمال اور سردار اختر مہنگا جو قومی اسمبلی کا کمرے میں چلے گئے، وہ 2 مزید کم ہو جائے گی. اس لیے ان کو بالکل واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے سرفراز بگٹی کو. جی ٹھیک ہے، سرفراز بگٹی کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے اور کل شام گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری بھی ہوگی. یہ بتائے گا کہ آج جس طرح سے بلا مقابلہ یہ منتخب ہوئے ہیں تو کیا ماحول رہا اسمبلی کا اور کل کس طرح کا لگ رہا ہے کہ اسموتھ سارا پروسیس رہے گا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے؟
तो सारा दिन यही रहा कि सुबह जो थे यहाँ के कागजात नामजदगी लेने के लिए अली मदद जतक यहाँ आए थे, जो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं और एमपी हैं बलूचिस्तान के, वो आए थे। उन्होंने कागजात लिए, बाकायदे कागजात लेके यहाँ से गए थे नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी की रिहाइश गाह पे। वहाँ बाकायदा कागजात के जब जैसे ही इस्लामाबाद में इनके नाम का ऐलान किया गया मीर सरफराज भुट्टी के, उसके बाद वो कोयटा पहुंचे। उन्हीं के घर के कागजात इन्होंने फिल किए और बलूचिस्तान असम्बली में आए। यहाँ इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं और कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इन्हें जो है असम्बली से जो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल है उनकी गाड़ियां फराम कर दी। वो बाहर वापिस अपने घर गए थे। उसके बाद अब उससे कुछ देर पहले वापस आए, फुल प्रोटोकॉल में आए और इस वक्त जो बलूचिस्तान में वज़ीर आला के चैम्बर में वो मीर सरफराज भुट्टी मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरफराज भुट्टी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए।